السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ آج سورۃ الشمس اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ یہ سورۃ الشمس کی تلاوت آپ نے سنی۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی مکہ کے اندر، اور یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اس سے پہلے نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کئی قسمیں کھا رہا ہے کئی چیزوں کی، پھر قسمیں کھانے کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ پہلی آیت ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھا رہا ہے، شمس سورج کو کہتے ہیں، وضحاها اور اس کی دھوپ کی، یا اس کی روشنی کی، سورج کی روشنی کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی سورج کی اور اس کی روشنی کی، یا پھر ضحیٰ سے مطلب دن ہے، یعنی سورج کی اور دن کی قسم۔ پھر آگے ہے والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب اس کے پیچھے آئے۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ کون پیچھے آئے؟ چاند پیچھے آئے۔ کس کے پیچھے آئے؟ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں یہ مراد ہے کہ چاند جب سورج کے پیچھے آئے، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، جیسا کہ شروع کے جو مہینے کے 15 دن ہوتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے عموماً۔ پھر ہے والنہار اذا جلاها، والنہار، قسم ہے دن کی، اذا جلاها، جب وہ سورج کو نمایاں کرے۔ والنہار اذا جلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، یعنی دن میں ہی سورج نمایاں ہوتا ہے اور دن میں ہی سورج نکلتا ہے، تو قسم ہے اس دن کی جو سورج کو ظاہر کر دیتی ہے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، یعنی سورج کو ڈھانپ لے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، یعنی رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور اس کے بنانے کی۔ وما بناها سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا ہے، یعنی والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے، یا پھر آسمان بنانے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ دونوں معنی درست ہیں۔ والارض وما طحاها، والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور اسے ہموار کرنے کی، یعنی اسے بچھا دینے کی، یا یہاں بھی وہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو بچھایا۔ ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔
یعنی قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، یعنی صحیح کرنے کی، ٹھیک بنانے کی، یا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ وَنَفْسٍ، قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ صحیح ہے، ان تینوں آیتوں میں ہم نے دو ترجمے کیے ہیں تو دونوں درست ہیں۔ پھر آگے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا پھر سمجھ دی اس کو، فجورہا نافرمانی کی، وتقواہا اور بچ کر چلنے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر سمجھ دی اس کو نافرمانی کی اور بچ کر چلنے کی۔ کس کو دی؟ یعنی اس نفس کو، جس نفس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ یعنی نفس کے دل میں جو ہے وہ نافرمانی اور پرہیزگاری کی پہچان ڈال دی گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں جو کھائیں اللہ تعالیٰ نے، اب اس کے بعد اصل جواب القسم یعنی ان تمام قسموں کا جواب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، قد افلح یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے اسے پاک کر لیا، یعنی نفس کو پاک کر لیا۔ قد افلح من زکاہا یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا، کامیابی سے ہمکنار ہوا، من زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یعنی اپنے نفس کو شرک سے پاک رکھا، پوری زندگی گناہوں سے پاک رکھا، اور اخلاقی علائشوں سے، اخلاقی برائیوں سے پاک رکھا، تو وہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی بڑی ہی کامیابی اور فلاح سے ہمکنار ہوا، اور بڑا ہی وہ کامیاب شخص ہوا جس نے اپنے نفس کو بچا کے رکھا ان تمام برائیوں سے، ان فتنوں سے، اور اللہ کے دین کے لیے وہ لگا رہا، دین کو سمجھتا رہا، اور تقوی کا رستہ ہے اس پہ چلتا رہا، تو وہ کامیاب ہوا۔ تو ایک شخص تو یہ ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو یعنی اپنے نفس کو پاک کیا تمام برائیوں سے، تو وہ کامیاب ہوا۔ لیکن اب دوسرا شخص وہ کون ہے؟ وقد خواب من دساہا، وقد خواب اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا، من دساہا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ مراد یہ ہے کہ وہ شخص خاک آلود ہوا، اور وہ شخص نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو گمراہ کر لیا، یعنی اپنے نفس کو بیکار چھوڑ دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور رکھا، عمل صالح سے دور رکھا، نیک عمل کرنے سے دور رکھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی تھی، دل دیا تھا جس سے وہ سوچ سکتا تھا، تدبر کر سکتا تھا، تفکر کر سکتا تھا، سوچ سمجھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تھیں جس سے وہ حق کو دیکھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کان دیے تھے جس سے وہ سن سکتا تھا، لیکن اس نے ان تمام چیزوں کا استعمال نہیں کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ناکام ہوا شخص۔ جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ ان کو دل دیے گئے تھے لیکن انہوں نے نہ ہی تو اپنے دلوں سے سوچا، اس سے تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، اور وہ ناکام رہے اسی طرح۔ اور ان کو ہم نے کان بھی دیے تھے لیکن وہ سنتے نہیں تھے، ان کو آنکھیں بھی دی تھیں لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے حق کی بات۔ تو یہ ایسے لوگ پھر جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو جانور ماننے سے بھی جو ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ اعضاء دیے ہیں وہ ان سے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے پروسیجر سے ہٹے گا تو پھر اس کا یہ حال ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ اب یہاں بطور مثال ایک تاریخ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ قوم سمود یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور انہوں نے بطور معجزہ جو ایک طلب کیا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اونٹنی انہوں نے طلب کی تھی، اونٹنی ان کو عطا کی گئی، اور ایک آزمائش ان کے سامنے رکھی گئی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔ بہرحال اس کا جو مزید واقعہ ہے وہ آپ سورۃ الشعراء میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اذ انبعث اشقاها، جب اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا،
یعنی قوم سمود کی جو ایک بڑا ہی بدبخت آدمی تھا، اس نے یہ برا کام کیا اور اس نے اونٹنی کو یعنی قتل کرنے کا ایک سازش رچی۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھو، یعنی جو پیتی ہے پانی اس کا بھی خیال رکھو، یعنی اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو اس کے لیے پانی کا ایک دن مقرر کیا گیا ہے اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہ کی جائے۔ قوم سمود اور اونٹنی کے لیے ایک ایک دن مقرر کیا گیا تھا نا پانی کے لیے، اسی لیے ان کی حفاظت کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اونٹنی کا خیال رکھو اور اس کے پانی کا بھی خیال رکھو، لیکن ان ظالموں نے جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کی۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو ان لوگوں نے یعنی ان پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ فَعَقَرُوهَا، پس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا۔ بستی کو برابر کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ کیا تو وہ عمل ایک شخص نے تھا، لیکن یہاں پوری بستی ہی مراد ہے، کیونکہ ان سب کی ملی بھگت تھی اور سب ہی گناہ گار تھے، اس وجہ سے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا گیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ نہیں ڈرتا کہ اس کے تباہ کن انجام سے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے تو کوئی بڑی طاقت اس سے بدلہ لے گی، وہ انجام سے بے خوف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے انجام لے سکے اور اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکے۔ تو آج یہاں ہماری الحمدللہ صورت کمپلیٹ ہوئی، انشاءاللہ کل ایک نئی صورت کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔